نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج 21واں پارہ مکمل اور 22ویں پارے کے 3 رکوع الحمدللہ ہو گئے۔ 21ویں پارے کی شروع کی آیات میں اللہ پاک نے نماز کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز کی طاقت یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہماری نماز ہمیں گناہ سے روک رہی ہے یا نہیں روک رہی۔ اگر نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو ہماری نماز پڑھنے میں کمی ہے یا ہمارے اخلاص میں کمی ہے یا ہمارے رزق میں کھوٹ ہے یا ہماری نیت ٹھیک نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں، اس کا اے سی آن کرتے ہیں، وہ اے سی ٹھنڈک نہیں کرتا، آن ہی نہیں ہوتا، تو آپ فوراً کہیں گے کہ بھئی کہیں نہ کوئی خرابی ہے، یہ تو وائرنگ میں خرابی ہے یا اے سی میں کوئی کمی ہے، ورنہ نئی گاڑی اور اے سی کام نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہماری نماز ہے، عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، تو میرے عزیزو جائزہ لو کہ کہاں کمی ہے۔ نہیں تو رب ذوالجلال کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نماز تو برائی سے روکتی ہے، لیکن اگر ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی تو پھر پورا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں کمی ہے۔ ہماری نماز پڑھنے میں کمی ہے، ہماری نیت میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہمارے دھیان میں کمی ہے، ہمارے لباس میں کمی ہے، ہماری غذا میں کمی ہے۔ جہاں جو کمی ہے اس کو دور کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی نماز جاندار بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ نماز کا کام تو ہے کہ گناہوں سے روکنا، اور نماز کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری اس نماز کو وہ نماز بنا جو گناہوں سے روکتی ہے، یا اللہ پاک ہماری نماز میں ابھی وہ طاقت پیدا نہیں ہو رہی کہ جو گناہوں سے روکے۔ تو میرے عزیزو نماز کا عمل تو ایسا عمل ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اگر کہیں کوئی سپلائی نہیں جا رہی تو لوگ فوراً دیکھتے ہیں کہ کہاں نقص ہے، جہاں نقص ہے اس کو دور کرتے ہیں، سپلائی چلی جاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ اپنی سپلائی نہیں دے رہی، ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی پراگندہ بال والا، پھٹے پرانے لباس والا، بیت اللہ کو پکڑ کر کے رو رو کے کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا تمہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے صحابی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کا کھانا پینا پہننا یہ سب حرام کا ہوگا۔ جب حرام کا ہوگا تو کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ حرام کے مال سے تو نماز قبول نہیں ہوتی،
ایک نوالا حرام کا کھاتے ہیں، علماء نے لکھا کہ 40 دن تک کی نماز قبول نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، ہمارے بزرگوں میں دارالعلوم دیوبند میں ایک وقت تھا کہ یہ جو گھاس کاٹنے کا کام کرتے ہیں نا، مالی کا کام کرتے ہیں، یہ تک کے لوگ صاحب نسبت تھے اور ذکر اللہ کا عادی تھے، ذکر کیا کرتے تھے۔ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ، مشائخ، یہ گھاس کاٹنے والا، وہاں دارالعلوم دیوبند میں گھاس کاٹنے والا، اس کو 6 پیسے مہینے کا وظیفہ ملتا تھا، 6 پیسے۔ 1 پیسہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا تھا اور 2 پیسے یہ جمع کرتا تھا، اور باقی جو 3 پیسے ہوتے تھے اس سے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اور سال بھر یہ پیسے جمع کرتے کرتے جب اتنے پیسے ہو جاتے سال کے، تو پورے اساتذہ کی، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی یہ دعوت کرتا۔ یہ کون دعوت کرتا؟ گھاس کاٹنے والا دعوت کرتا۔ سارے اساتذہ بشمول محتمم، شیخ الحدیث، مفتی، صدر مدرس، سب اس کی دعوت میں شریک ہوتے۔ ان سب حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کی دعوت کھا کر 6 مہینے تک ہمارا دل روشن اور منور رہتا۔ 6 مہینے تک ہماری دعاؤں میں، ہماری عبادات میں، ہمارے ذکر میں وہ کیفیات پیدا ہوتی کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں نا میرے عزیزوں، ہر ایک اپنے حال کو بہتر جانتا ہے، قبر کا حال مردہ جانے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کے حالات، ماحول کو سمجھتا ہے۔ اگر گھروں میں بگاڑ ہے کسی بھی اعتبار سے، تو بہت ہی ڈرتے ہوئے اور معذرت کے ساتھ اپنے رزق کی جانچ پڑتال کریں۔ رزق کی جانچ پڑتال کریں۔ رزق حلال کا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر کے سربراہ سے لے کر چھوٹے بچے تک ہر ایک شخص کے عادات میں، معاملات میں، گفتگو میں ایک نمایاں فرق ہوگا، نمایاں تبدیلی ہوگی۔ ہر ایک کے اندر میں عبادت کا ایک جذبہ ہوگا، ایک لگن ہوگی، ایک شوق ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، اس پر بھی توجہ دیں کہ جب گھروں میں ہماری بہنیں کام کریں کچن میں، ویسے آٹا گوندیں، روٹی بنائیں، اس وقت کوشش کریں باوضو ہوں اور ذکر کے ساتھ کھانا تیار کریں۔ انشاءاللہ بڑی بات نہیں، ایک چلہ 40 دن ایسا کر کے دیکھیں۔ 40 دن ایسا کریں، ہم اس بات کا اہتمام کریں، یقین کریں کہ ہم حلال روزی لا کے دیں گے۔ اب ہمارے ذہنوں میں بات آئے گی، ہم تو رشوت نہیں لیتے، ہم تو کسی کا حق نہیں مارتے، تو ہماری روزی حرام کہاں ہو گئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آفس میں ٹائم پورا دے رہے ہیں یا اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں؟ جو آفس کا ٹائم ہے جانے کا اس وقت جاتے ہیں، جو وہاں سے اٹھنے کا ٹائم ہے اس وقت وہاں اٹھتے ہیں، اور دیگر ساری۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ میں 3 دن تک اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیتا رہا
کہ میرے 24 گھنٹوں میں خدا نخواستہ کوئی اللہ کی نافرمانی یا گناہ تو نہیں ہو رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو شیخ ہیں، پیر ہیں، مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے، یعنی تقی عثمانی صاحب کے جو والد ہیں، ان کے پیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن تک میں مستقل سونے سے لے کر جاگنے تک اور پورے دن کے اعمال کا جائزہ لیتا رہا کہ میں کب کیا کرتا ہوں، کیسا کرتا ہوں، کس طرح سے کرتا ہوں، کیسے رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں. تو میں 24 گھنٹوں کا 3 دن تک جائزہ لیتا رہا کہ کسی کام میں، کسی عمل میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. تو فرمانے لگے کہ 3 دن کے جائزہ لینے کے بعد الحمدللہ اطمینان ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی. میرے عزیزو، ہم بھی کبھی جائزہ لے لیں. اس جائزہ لینے میں کیا ہے؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں، اگر طبیعت میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو، ادھر درد ہو، ادھر درد ہو، گردن میں درد ہو، کندھوں میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، تو ٹیسٹ نہیں کرواتے یا گول کر دیتے ہیں؟ ٹیسٹ تو کرواتے ہیں، ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا مسئلہ ہے. تو میرے عزیزو، جب ان دردوں کی وجہ سے، اپنے جسمانی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں، تو کبھی روحانی باڈی کا بھی تو جائزہ لیں کہ روحانی طور پر کہاں کہاں کیا کیا گڑبڑ ہو رہی ہے اور اس گڑبڑ کو دور کریں. میرے عزیز، انشاءاللہ جب اس گڑبڑ کو دور کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی جائے گی. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت دادا پیر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی یہ واقعہ ہے کہ حضرت کی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تنخواہ تھی 12 پیسے، 12 آنے یا 8 آنے، اور یونیورسٹی سے چانسلر کے لیے، حضرت کے لیے پیشکش آئی، ایک وفد آیا بہاول پور یونیورسٹی کے لیے اس وقت کہ حضرت آپ یہاں تشریف لائیں اور 1200 روپے تنخواہ ہوگی. کہاں 12 آنے اور کہاں 1200 روپے تنخواہ، اور یہاں یہ مراد، یہ مراد، یہ مراد. حضرت نے فرمایا اچھا مجھے 2 دن دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد حضرت نے معذرت کر لی، فرمایا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ وہاں ہر چیز ہے. فرمایا کوئی بات ہے، جو دین کا کام میں یہاں کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا تو میں وہاں نہیں کر سکوں گا. باقی رہا جہاں تک تنخواہ کا معاملہ ہے، یہ جو 12 آنے میں یہاں سے مجھے ملتے ہیں، اس میں 6 آنے میرے گھر کا خرچ، مہمانوں کا خرچ ہوتا ہے، اور 6 آنے جو ہے میں اللہ کے راستے میں پورا مہینہ فکر مند رہتا ہوں، اور پورا مہینہ میں لوگوں کو ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کہاں کس پہ خرچ کروں. تو 6 آنے خرچ کرنے میں، لوگوں میں، مستحقین میں تقسیم کرنے میں میں اتنا پریشان رہتا ہوں. جب مجھے 1200 ملیں گے تو میں جھنجٹ میں پھنس جاؤں گا. میں کہاں لوگوں کو ڈھونڈتا پھروں گا کہ میں کس پہ خرچ کروں؟ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. اور دوسری طرف ایک خاتون آئی، ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کے پاس، اور آ کر کے ان کے گھر میں بیٹھ گئیں اور بہت رو رہی تھی. خیر، ان کے اہلیہ نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب سے بات کرنی ہے، میں بہت پریشان ہوں. خیر، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں جب فارغ ہو کر کے مردوں سے گھر میں گئے تو گھر والوں نے کہا کہ کچھ مستورات آئی ہیں جو آپ سے پردے میں بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان میں ایک بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ افسردہ ہیں اور رو رہی ہیں، اور جب سے آئی ہیں وہ رو رہی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ ان کی بات سن لیں،
پھر جو ہے آپ باقی عورتوں سے جو ہے ان کی بات سنیں. ٹھیک ہے, پردے سے بات کی, جی بہن کیا مسئلہ ہے, اب ان کی بات سنیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں صاحب اولاد ہوں, میرے میاں بہت اچھے ہیں, ان کی اتنی فیکٹریاں ہیں, کاچہ ہے, میرا بہت خیال رکھتے ہیں. اب یہ بزرگ کہنے لگے کہ میں پریشان کہ بھئی یہ ساری صحت بھی میری ٹھیک ہے, کوئی تکلیف نہیں, بچے بھی میرے ٹھیک ہیں, کوئی تکلیف نہیں, اب میں پریشان کہ پھر اتنا رونا گانا کس بات پہ. آخر میں کہا انہوں نے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں مجھے ماہانہ خرچ, جیب خرچ, سارے گھر کے بل اور سامان وہ خود دیتے ہیں, اس کے علاوہ مجھے جیب خرچ 45,000 روپے دیتے ہیں مہینے کا. تو وہ بہت کم پڑ جاتا ہے, 5 دن میں 10 دن میں وہ جیب خرچ میرا پورا ہو جاتا ہے. تو میں کوئی ایسا وظیفہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرا جیب خرچ وہ 45 سے 1 لاکھ کر دیں, 45 سے 1 لاکھ کر دیں, اور وہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب دیکھیں اس بات پہ رونا ہے اور پریشانی ہے اور اتنا صدمہ ہے. خیر وہ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ انہوں نے تھوڑی دیر ان کو سمجھایا, بتایا کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں, ضرورتیں کیا ہیں, اور ایسے تعیشات جن کو ہم نے ضرورت سمجھ لیا وہ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں, فضولیات ہیں. تو انہوں نے سمجھایا کہ ہماری ضرورتیں یہ ہیں, اور ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ تو اتنے میں بھی پوری ہو جاتی. خیر سمجھایا بھی, دعا بھی کی, اور انہیں بتایا کہ بھئی یہ پڑھا کریں, تسبیحات کا اہتمام کیا کریں. خیر وہ 2 مہینے کے بعد آئیں اور پھر ملی تو بہت خوش, کہنے لگی الحمدللہ 5,000 میں اب میرا جیب خرچ جو مجھے 45,000 ملتا ہے, 5,000 میں وہ میرے لیے کافی ہو جاتا ہے, 40,000 بچ جاتا ہے, اور وہ میں 40,000 روپے لائی ہوں جہاں آپ بہتر سمجھیں مستحقین میں خرچ کر دیں. میرے عزیزو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہوتی ہے, جب گڑبڑ ہوگی تو اس کے اثرات اوپر سے نیچے تک سب میں آئیں گے, بڑوں میں بھی آئیں گے, چھوٹوں میں بھی آئیں گے, مردوں میں بھی آئیں گے, عورتوں میں بھی آئیں گے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز کو اچھا کرو, نماز کو وقت پر پڑھو, دھیان کے ساتھ پڑھو, اور رزق حلال کھا کر کے پڑھو, رزق حلال کے لباس کے ساتھ پڑھو. جب ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک چلہ اس طرح سے کہ حلال روزی, حلال لباس, اور گھر والے باوضو ہو کر اللہ کا نام لے کر ذکر کرتے ہوئے کھانا تیار کریں, آپ کھائیں, آپ خود محسوس کر لیں گے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو کرنے سے ہوتی ہیں میرے عزیز. ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اگر کسی بے وضو عورت نے کھانا تیار کیا تو منہ میں نوالا رکھتے کے ساتھ ہی بتا دیتے کہ یہ کسی بے وضو عورت کا کھانا ہے, بے وضو عورت کا تیار کرتا کھانا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں بالکل سچ ہے کہ نماز میں یہ طاقت ہے کہ گناہ سے روکے. اگر ہماری نماز ہمیں گناہ سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کہیں نہ کوئی خامی ہے, اس کو دور کریں. اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طاقتیں تھیں, ایک روم اور یہ اہل کتاب تھے, اور ایک کسرا اور آتش پرست مجوسی ایران. یہ مشرک لوگ تھے اور یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں. ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ایرانیوں نے
جو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کے پوجنے والے تھے، انہوں نے رومیوں پر جو اہل کتاب تھے حملہ کیا اور ایسی عبرتناک ان کو شکست دی، اتنی مار ماری کہ لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ اب یہ 50 سال تک رومی اہل کتاب اٹھ نہیں سکیں گے۔ اور مکہ کے جو مشرک تھے ان کا بھی اور صاحب ایمان لوگوں کا بھی، نہ ان سے کوئی لینا دینا، نہ ان سے کوئی لینا دینا۔ اس واقعے کے بعد مشرکین بڑے خوش ہوئے اور بہت انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو کہنے لگے، دیکھا وہاں مشرکوں نے اہل کتاب کو مارا ہے، یہاں ہم تمہیں ماریں گے، جیسے وہ وہاں مغلوب ہوئے ایسے تم یہاں مغلوب ہوگے۔ خیر کچھ وقت گزرا، چند مہینے، اللہ نے آیتیں اتار دی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ جب یہ آیت اتری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ایک بہت بڑا مشرک تھا ابی بن خلف، اس سے کہا کہ 3 سال میں وہ دوبارہ سے اہل کتاب ان مجوسیوں پر غالب آئیں گے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہو، ممکن نہیں، تم 3 سال کی بات کرتے ہو، وہ 50 سال تک نہیں اٹھ سکیں گے۔ اس وقت میں شرط ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی 10 اونٹوں کی کہ اگر 3 سال میں وہ غالب نہ آئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس طرح سے شرط لگا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے 3 سال کا تو نہیں بولا تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا 3 سال میں نے تو یہ کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، اور بضع سنین کا اطلاق جو ہے 3 سے 9 سال تک پہ ہوتا ہے، 3 سال سے لے کر 9 سال تک میں بضع سنین کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ 3 سال نہیں، 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر وہ غالب آئیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ شرط تم جو ہے 10 اونٹ کی بجائے 100 اونٹ کی لگاؤ۔ اس وقت چونکہ ممانعت نہیں تھی، حرام نہیں ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے پاس اور جا کر کے شرط لگا دی۔ جب شرط لگائی تو ابھی 3 سال ہی گزرے ہیں کم و بیش، یہ اس سے بھی پہلے، بلکہ سن 2 ہجری میں عین جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمان بدر کی فتح کا جشن منا رہے تھے، اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر مل گئی کہ اللہ پاک نے وہاں اہل کتاب کو غلبہ عطا کیا ان مجوسیوں پر۔ اب مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا موقع تھا کہ ادھر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے 70 بڑے بڑے مشرک سرداروں کو مارا اور 70 کو گرفتار کر لیا، اور ادھر اہل کتاب کو اللہ نے کامیابیوں سے ہمکنار کیا، انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ تو اس موقع پر جو پیش گوئی اللہ پاک نے فرمائی تھی اس آیت میں، وہ اللہ پاک نے پوری فرمائی اس مختصر وقت میں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط جیتی اور وہ اونٹ لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو۔ اگلی آیات میں نضر بن حارث ایک مشرک تھا، اور یہ مختلف ممالک میں جاتا اور جا کر کے وہاں کے بادشاہوں کے حالات، قصے، کہانیاں لاتا اور لا کر کے لوگوں کو کہتا کہ دیکھو یہ تمہیں پہلے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں، قصے کہانیاں بتاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ تمہیں احکامات بھی بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور میں تو صرف تمہیں یہ کہتا ہوں کہ سنو اور مزے لو اور نہ کرانا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے لہو و لعب، ایسی کھیل کود، ایسی چیزیں جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیں اور دین سے دور کر دیں، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ ہاں، ایسی چیزیں جس سے انسان جہاد کے لیے تیار ہو،
اس کی اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حبشی نیزوں کے ساتھ مشق کر رہے تھے, نیزوں کے ساتھ مشق کر رہے تھے, اور ایک کھیل تھا جو بظاہر کھیل تھا لیکن حقیقت میں جہادی ٹریننگ تھی, وہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے دیوار سے دیکھ رہے تھے انہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے حضرت نے پتھر اٹھائے ان کو مارنے کے لیے کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو مسجد میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھائے مارنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, عمر چھوڑ دو, کرنے دو. آپ نے فرمایا یہ کھیل نہیں, یہ تو جہاد کی ٹریننگ ہے, یہ تو جہاد کی تربیت ہے. فرمایا کرنے دو, یہ تو عین ثواب ہے. تو پتہ چلا صحابی تھے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی, اتنا تیز دوڑتے تھے کہ اگر ایک آدمی گھوڑے کے اوپر دوڑ رہا ہے تو حضرت دوڑتے اور اس سے آگے نکل جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے مقابلہ کیا کہ کوئی ہے میرے ساتھ دوڑنے والا. کچھ لوگ آئے لیکن یہ آگے نکل گئے. رکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ رستم تھا عرب کا, مانا ہوا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے شکست نہیں دی, نیچے پچھاڑا نہیں. حضور سے کہنے لگا کہ اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور مجھے پچھاڑ دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اللہ اکبر, قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ اس کے اسلام لانے کی غرض سے فرمایا ٹھیک ہے ہم کشتی کرتے ہیں. اب اس سے تو بڑا ناز تھا اور بڑا بھاری بھرکم, بہت صحت مند, اور رستم سمجھا جاتا تھا عرب میں, کوئی اس کی ٹکر کا آدمی نہیں تھا. اور سارے لوگ حیران کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ کشتی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کریں گے کشتی. ان کو بلا دیا, ٹائم طے ہو گیا. آپ نے جب کشتی کی تو آپ نے اسے اس طرح سے یوں اٹھایا کہ جیسے کوئی صحت مند آدمی کسی بچے کو اٹھاتا ہے, اور اٹھا کر کے اس کو بہت پیار سے نیچے پٹک دیا. جب نیچے پٹک دیا اس کی کمر نیچے زمین پر لگ گئی تو اب اسے یقین نہیں آیا, کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا, دوبارہ سے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دوبارہ پھر آپ نے ایسا ہی کیا. کہا نہیں تیسری مرتبہ پھر. اب ہونا تو کیا چاہیے کہ آدمی جب بار بار کوئی نہ مانے تو آدمی کہتا ہے کہ ذرا اس کو تھوڑا سا ٹکا کے نیچے پھینکو تاکہ اس کو تکلیف ہو, پتہ چلے. لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اٹھایا اور بہت ہی محبت سے اسے نیچے, زور سے نہیں پٹکا, بہت آرام سے اسے نیچے. اب وہ فوراً اٹھا اور کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اور کہنے لگا کہ آپ کی اس شفقت نے, پچھاڑنا تو الگ, میں تو حیران ہوں کہ کون سی ایسی طاقت تھی آپ کے پاس کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ میں کھلونا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میاں تم اللہ کے نبی کی طاقت کو سمجھتے ہی نہیں. ایک جنتی میں دنیا کے 70 یا 60 لوگوں کی طاقت ہوتی ہے, ایک جنتی میں, ایک جنتی میں. اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 400 جنتیوں کی طاقت تھی. 400 جنتیوں کی طاقت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے لیے, دین کے لیے اگر کوئی ایسا عمل ہے جس سے اسلام کو, دین کو تقویت پہنچ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا عمل جس سے پوری قوم جو ہے نماز چھوڑ رہی ہے, جمعہ چھوڑ رہی ہے اور ذکر وقت ضائع کر رہی ہے, میرے عزیزو ہمارا دین جو ہے وہ اتنی فرصت کا کام نہیں ہے.
ہاں ایسا کام جس سے ایک جہاد کی ترغیب ہو اور انسان کی قوت میں اضافہ ہو، اس کی گنجائش ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اللہ ہی کو معلوم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے انسانی شکل میں، آپ نے پہچانا ہی نہیں۔ ان میں ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ بھی تھا قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا جتنا تمہیں علم ہے اتنا میرے علم ہے۔ فرمایا قیامت کی نشانیاں تو اللہ نے بتائی ہیں، حتمی قیامت کب قائم ہوگی اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی مقدار میں، کب، کہاں، یقینی طور پر اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شادی ہو گئی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ ہی کو علم ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، امیر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، غریب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا، فالج ہوگا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، بچیں گے نہیں بچیں گے، کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی کو معلوم۔ کب کس کی کہاں کس کنڈیشن میں کس کیفیت میں موت واقع ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عشق رسول اترا ہوا تھا اندر میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایسا عشق رسول، ایسا عشق رسول حدیث بیان کیا کرتے تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، 2 گھنٹے 3 گھنٹے حدیث بیان کرتے ہوئے حرکت نہیں کرتے تھے، بالکل سکوت کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر رنگت بدل رہی ہے، لیکن کچھ کہا نہیں، پڑھاتے رہے۔ فارغ ہونے کے بعد طلبہ نے کہا کہ آج آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ذرا میرا کرتا اٹھاؤ، پیچھے سے کرتا اٹھایا تو کئی جگہ سے بچھو نے کاٹا ہوا تھا۔ تو طلبہ حیران ہو گئے کہ اتنی تکلیف؟ فرمایا ہاں، حدیث پڑھاتے ہوئے میں کوئی حرکت کرتا مجھے شرم آئی۔ ساری زندگی مدینے میں جوتا نہیں پہنا اور مدینہ میں بول و براز نہیں کیا، کئی میل دور جاتے اور مدینہ سے باہر نہ نکلتے، حج کے لیے نہ جاتے، ادھر ادھر نہ جاتے، اگر کبھی کسی ضرورت کے لیے گئے فوراً واپس آ جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری موت مدینہ سے باہر آ جائے، میں چاہتا ہوں میری موت مدینہ میں آئے۔ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی موت مدینہ میں آئی اور جنت البقیع میں دفن ہوا، فرمایا اس کی شفاعت میرے اوپر لازم ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں۔ تو بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میری موت مدینہ میں آئے، میں باہر نہیں جاتا ہوں تو فوراً بھاگ کے آ جاتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مجھے بتا دیں۔ آپ نے یوں ارشاد فرمایا، یوں ہاتھ کیا۔ اب آنکھ کھل گئی تو بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے کہ میری موت میں 5 مہینے رہ گئے، 5 دن رہ گئے، 5 سال رہ گئے، کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کوئی پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ اس لائن میں علم دین میں اس وقت کے امام تھے، اتنے قابل کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے بارے میں پیشگوئی فرما دی تھی، اتنا اللہ نے دین میں مقام عطا کیا، لیکن تعبیر کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ نہیں پتا۔ اپنے ایک خادم کو بھیجا خواب دے کر، فرمایا فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے یہ خواب کی تعبیر پوچھو اور نام نہ میرا بتانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ خادم گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ حضرت یہ خواب آیا ہے تو اس کی تعبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا نام بتاؤ۔ کہا نام تو نہیں بتا رہا۔ انہوں نے کہا میں تعبیر نہیں بتا رہا۔ اس نے کہا بات بنانے کے لیے کہ آپ یوں سمجھیں کہ مجھے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے یہ خواب آ سکتا ہی نہیں، تجھے نہیں یہ خواب آ سکتا۔
بڑا حیران ہوا. خیر وہ واپس آیا اور آ کر کے کہا حضرت وہ تو کہہ رہے ہیں نام بتائیں, اور میں نے تو بہت گھمانے کی کوشش کی, میں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے آیا. انہوں نے کہا آپ کو آ نہیں سکتا. تو اب فرمایا جا بتا دو کہ مجھے آیا. انہوں نے جا کر کے بتایا امام مالک کو. انہوں نے کہا ہاں انہی کو یہ خواب آ سکتا ہے, اس لیے کہ یہ علمی خواب ہے. آپ ان سے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی موت کی طرف اشارہ نہیں کیا, بلکہ آپ نے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں 5 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اس آیت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام ويعلم ماذا تکسب غدا بأي ارض تموت. کس کی موت کہاں واقع ہونی, کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں ارد گرد مضافات میں یہودیوں کے بہت سارے قبائل رہتے تھے. 5 قبائل مشہور تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے. ان میں سے چند ایک لوگ منافقانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ شاید ان کی وجہ سے باقی خاندان بھی مسلمان ہو جائیں, اور لیکن یہ منافق تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ ان کا بہت لحاظ فرماتے. ان کا کوئی بڑا آ جاتا اس کا بھی لحاظ فرماتے, چھوٹا آتا اس کا بھی لحاظ فرماتے. کوئی بات ایسی ہوتی جو جائز حدود کی حد تک ہوتی تو آپ وہ بھی مان لیتے. اللہ پاک نے حضور کو منع فرما دے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں اور ان کے پیچھے نہ چلیں, جو وحی اللہ کی طرف سے آپ کو ہو رہی ہے آپ اس کے پیچھے چلیں اور آپ ان کا فکر نہ کریں. یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, اللہ کو معلوم ہے, آپ مطابق چلیں. اگلی آیات میں جنگ احزاب کا ذکر ہے, خندق کا, وہ انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا کے بعد میں بتاتا ہوں مجلس درود شریف انشاءاللہ تعالی 12:20 پر انشاءاللہ مجلس درود شریف شروع ہوگی. 12:20 پر انشاءاللہ مجلس درود شریف شروع ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, کمی کو تہنوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما. جتنا بھی مجمع یا اللہ پاک اعتکاف میں بیٹھے ہے, یہاں دنیا بھر میں مسلمان مرد اور جہاں جہاں بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. یا اللہ پاک اعتکاف کی برکت سے ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں برکتیں رحمتیں نصیب فرما. اے اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنی ذات عالی کی والہانہ محبت نصیب فرما. اے اللہ اعتکاف کے جو صحیح تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعتکاف فرمایا, آپ کے جانثار صحابہ کرام نے, ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین نے جس طرح سے اعتکاف کیا, اے اللہ ہمیں انہی کے نہج پر چل کر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایسے عمل سے, ہر ایسی بات سے جس سے آپ کے گھر کا تقدس پامال ہو اور آپ ناراض ہوتے ہوں, ایسی گفتگو سے, ایسی حرکات و سکنات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک مسجد میں رہتے ہوئے ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر آن ہمیں اپنی زبان کو اپنے ذکر میں پر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے آپ کو اعمال میں لگانے کی توفیق عطا فرما. غفلت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں دعا کے لیے کہا یا نہیں کہہ سکے, سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. خاص طور پر بھائی جبار, اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.